السلام علیکم دوستو، یہ ذکر ہے سن 1595 کا۔ سلطنت عثمانیہ اپنے عروج پر ہے۔ سلطنت کے 12ویں سلطان مراد ثانی کی موت واقع ہو چکی ہے اور ان کا بیٹا محمد اب محمد سوم کے لقب سے تخت پر جلوہ افروز ہو چکا ہے۔ بظاہر یہ ایک خوشی کا دن ہے، لیکن تاریخ میں اس دن کو ایک یوم سیاہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ اس دن پرانے سلطان کے ساتھ ساتھ اس کے 19 شہزادوں کے جنازے بھی استانبول یعنی قسطنطنیہ سے نکلے۔ یہ سب سلطان محمد سوم کے بھائی تھے، جنہیں سلطنت میں رائج بھائیوں کے قتل عام کی شاہی روایت کے تحت نئے سلطان کے تخت پر بیٹھتے ہی باری باری گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ مورخ شہزادوں کی ہلاکت کی روداد بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ شہزادوں کو ایک ایک کر کے سلطان کے سامنے لایا گیا۔ ان میں سے عمر میں سب سے بڑے شہزادے نے، جو خوبصورت اور صحت مند جسامت کا مالک تھا، التجا کی کہ میرے آقا، میرے بھائی، جو اب میرے والد کی جگہ ہو، میری زندگی اس طرح مت ختم کرو۔ غم سے نڈھال سلطان نے اپنی داڑھی نوچ لی، لیکن جواب میں ایک لفظ نہ بولا اور ریشمی رومال کے ذریعے گلا گھونٹ کر ان تمام شہزادوں کو قتل کر دیا گیا۔ اگر ہم اس واقعے سے 21 برس پیچھے جائیں تو معلوم ہوگا کہ مذکورہ سلطان کے والد یعنی سلطان مراد سوم کی حکمرانی کا پہلا دن بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ تخت نشینی کے بعد سلطان مراد سوم نے اپنے سب بھائی مروا دیے، جنہیں ان کے والد سلطان سلیم دوم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ سلطان کا طبیب شہزادوں کی ہلاکت کا منظر کچھ یوں بیان کرتا ہے: سلطان مراد جو بہت رحم دل تھے اور خون بہانا برداشت نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے 18 گھنٹے انتظار کیا۔ اس دوران وہ تخت پر بیٹھے اور نہ ہی شہر میں اپنی آمد کا اعلان کیا اور اپنے 9 بھائیوں کی جان بچانے کے طریقوں پر غور کرتے رہے۔ سلطنت عثمانیہ کے قانون کی خلاف ورزی کے ڈر سے انہوں نے روتے ہوئے اپنے اہلکاروں کو شہزادوں کا گلا گھونٹ کر ہلاک کرنے کے لیے روانہ کر دیا اور اس کام کے لیے خود اپنے ہاتھ سے 9 ریشمی رومال دیے۔ اس کام کے لیے ایسے گونگے اور بہرے افراد تیار کیے جاتے جو نہ تو کسی کی چیخوں پکار سن پاتے اور نہ ہی کسی کو کچھ بتا سکتے تھے۔ مراد، محمد اور ان جیسے دیگر سلاطین عثمانیہ کے بھائیوں کی چھوٹی چھوٹی قبریں بتاتی ہیں کہ سلطنت میں افراتفری سے بچنے کے لیے کیا قیمت ادا کی گئی، جو اکثر کسی نئے سلطان کی تخت نشینی کے وقت پیدا ہوتی تھی۔ دوستو، کسی ریاست کا شہزادہ ہونا یقیناً ایک خوش نصیبی کی بات خیال کی جاتی ہے۔ دور حاضر میں بگڑے ہوئے نوجوانوں اور رئیس زادوں کے لیے شہزادے کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس طرح عرب شہزادوں کی عیاشیاں اس ماڈرن دور میں اپنے عروج پر ہیں، تو ماضی میں گزرے مطلق العنان شہزادوں کی عیش و عشرت کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ ماضی میں شہزادوں کی عمریں بہت چھوٹی اور مصائب سے بھرپور ہوا کرتی تھیں۔ جب کسی سلطان کی جانب سے اپنے ولی عہد کا اعلان کر دیا جاتا تو پھر باقی شہزادوں کے لیے اپنی موت کا انتظار باقی رہ جاتا تھا کہ جس دن ان کا بھائی سلطان بنتا، وہی ان کی زندگی کا آخری دن بن جایا کرتا۔ بھائیوں کے قتل عام کا یہ قانون سلطان محمد فاتح نے اپنی موت سے چند سال قبل قائم کیا تھا اور اس قانون کو اس دور کے علماء اور قاضیوں کی سرپرستی بھی حاصل تھی۔ آخر سلطان محمد فاتح کو اس متنازع ترین قانون کو نافذ کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی، جس پر بعد میں آنے والے سلاطین نے نہ چاہتے ہوئے بھی عمل کیا؟ اس کے لیے ہمیں تاریخ میں مزید پیچھے جانا ہوگا کہ جب سلطنت عثمانیہ کے چوتھے سلطان بایزید اول
اور منگول فاتح امیر تیمور کے درمیان ایک خونریز جنگ ہوئی۔ اس جنگ نے سلطنت عثمانیہ کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا اس جنگ کے بعد سلطان بایزید کے 4 بیٹوں کے درمیان ہونے والی خانہ جنگی نے پہنچایا تھا۔ ان چاروں کے حامی ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ یہ 11 سال تک مسلسل آپس میں جنگیں لڑتے رہے، یہاں تک کہ سب سے چھوٹا بھائی محمد اول اپنے تمام بھائیوں کو قتل کر کے برسرِ اقتدار آ گیا اور سلطنت عثمانیہ کو اپنی پرانی سرحدیں پھر سے بحال کرنے میں کئی سال لگے۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ سلطان بایزید خود بھی اپنے بڑے بھائی شہزادے یعقوب کو قتل کرنے کے بعد برسرِ اقتدار آئے تھے۔ چونکہ سلطنت عثمانیہ پر حکمرانی کی واحد شرط شاہی عثمانی خاندان کا فرد ہونا ہی کافی تھی، اس لیے سلطان کے اقتدار کو ہمیشہ اپنے بھائیوں، چچاؤں اور دوسرے اہل خانہ سے شدید خطرہ رہا کرتا۔ اگر سلطان کے بھائی زندہ ہوں تو فوج کے سلطان سے تقاضے ہی ختم نہیں ہوتے، اور سلطان اگر ان کی بات نہیں مانتا تو وہ کہہ دیتے کہ خدا تمہارے بھائی کو سلامت رکھے، جس کا مطلب یہ بتانا ہوتا تھا کہ وہ اسے بھی تخت پر بٹھا سکتے ہیں۔ اور سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں کئی مواقع پر ایسا ہوا بھی کہ ینیچری یا دوسرے طاقتور امائے دین نے سلطان کو راتوں رات تخت سے معزول کر کے ان کے کسی بیٹے یا کسی بھائی کو سلطان بنا دیا، جو بعد میں ان کے کٹ پتلی کی طرح کام کرتا اور سلطنت کو نقصان پہنچاتا رہا۔ اس کے علاوہ عثمانیوں کی دیگر دشمن ریاستیں جیسے کرمانیہ، قسطنطنیہ اور مسیحی پوپ وغیرہ مفرور عثمانی شہزادوں کو پناہ دیتے اور بعد ازاں انہیں سلطان کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرتے اور بھاری قیمت وصول کرتے۔ اگر یہ عثمانی شہزادے بغاوت برپا کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو سلطنت کے 2 دعوے داروں کے بیچ اس لڑائی میں ہزاروں بے گناہ افراد مارے جاتے۔ ان ہزاروں افراد کی جان بچانے کی خاطر اس دور کے علماء اور صاحب اثر لوگوں نے یہ سیاہ قانون تخلیق کیا، جس پر بعض سلاطین عثمانیہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی عمل کیا۔ لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جب رعایا نے بے قصور کم عمر لڑکوں اور شیرخوار بچوں کے جنازے بکثرت دیکھے تو ان لوگوں میں سلاطین وقت کے لیے بددلی اور نفرت پھیلنے لگی۔ محمد سوم کے بعد سلطان احمد اول تخت نشین ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے بھائی کو بے پناہ دباؤ کے باوجود ہلاک نہیں کروایا۔ لیکن یہ روایت اس کے بعد بھی مکمل طور پر ختم نہ ہوئی۔ مورخین کے مطابق سلطان احمد کے 7 بیٹوں میں سے 4 اپنے ہی بھائیوں سلطان عثمان دوم اور سلطان مراد چہارم کے حکم پر مارے گئے۔ اقتدار پر قبضے کے لیے اپنے بھائیوں کو راستے سے ہٹانے کی یہ رسم غیر اعلانیہ طور پر سلطنت کے آخری ایام تک یوں ہی چلتی رہی، جس کا اختتام بھی سلطنت عثمانیہ کے ساتھ ہی ہوا۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔